صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کا صبح نور اسپیشل عید شو. اور جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، یورپ ہے، سعودی عربیہ ہے، خلیجی ممالک ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر اہل وطن کو میری اور 92 نیوز کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. یہ بات درست ہے کہ ذرا یہ مشکل کے دن ہیں، وبا کے دن ہیں، ابتلا کے دن ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیے
کہ رمضان المبارک کے روزوں کے تحفے کے طور پر باری تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کے خوبصورت دن جو ہیں وہ عطا کیے ہیں. یہ خوشی کا موقع ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار ہے, اسے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, مگر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی معنویت میں اضافہ کیا جا سکے. ہم نے اس عید کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی عید کو بہت معنی خیز بنا رہے ہوں گے. اس مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب. آپ ماہر نفسیات ہیں, MS ہیں فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, معروف مذہبی اسکالر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خوش آمدید سعیدی صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ضمیر حیدر ضمیر صاحب. آپ پہلے ایک استاد رہے ہیں, انہی کے پڑھاتے رہے ہیں, شاعر ہیں اور محکمہ صحت میں آج کل ملازم ہیں. ضمیر صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور بڑی انقلابی شخصیت ہیں. یہ جو ملازمت انہوں نے حاصل کی ہے یہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنا حق جسے کہتے ہیں نا انقلابی طریقے سے حاصل کیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے ہم ضمیر صاحب سے. وقاص احمد صاحب جو ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹلی ایبل ہمارے دوست ہیں اور یہ سماجی کارکن بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو وقاص صاحب. تھینک یو سر. جزاک اللہ. اور میرے دوست تیمور حسن تیمور, پاکستان کی جو شاعری کی دنیا ہے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ بھی استاد ہیں اور یہ بھی ایک ڈیفرنٹلی ایبل ہمارے دوست ہیں. تیمور حسن تیمور, ویلکم ٹو دا شو تیمور صاحب. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ان کے فاؤنٹین ہاؤس کے کچھ بچے جو ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں, کچھ بزرگ جو ہیں سینئرز, وہ بھی تشریف لائے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, میں اس لیے ناظرین کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, لوگ بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے یہ جو اسپیشل افراد ہیں, اب ان کو ہم اسپیشل افراد بھی کہنے سے گریز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں, یہ ڈیفرنٹلی ایبل ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی صلاحیت سے ان کو محروم رکھا ہے تو پھر مختلف طرح کی اور صلاحیتیں جو ہیں ان کو جلا بخشی ہے اور ان کو ایک انتہا بخشی ہے. سو یہ بھی اسی طریقے سے باصلاحیت ہے مختلف شعبوں میں جس طریقے سے یعنی کہ کوئی عام پاکستانی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ آج کا ایک بہت ہی اہم شو ہے جو ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا میں سعید احمد سعیدی صاحب سے ذرا آغاز کروں. سعید صاحب, کہ مطلب عید الفطر ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے ہمارا, اور سارا وقت جو ہے وہ ہم بس کھانے پینے پہ, سوئیوں پہ, ملنے ملانے پہ اور عیدی پہ. بہت اچھی چیز ہے یقیناً, یہ اس تہوار کی خوبصورتی ہے اور یہی ضرورت بھی ہے, مگر یہ تھوڑا سا اپنے دوستوں کو یاد رکھنا, اس تہوار کو اور معنی خیز بھی تو بنایا جا سکتا ہے. بلا شبہ شاہ صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. دیکھیں یہ جو تہوار ہے یہ دینی تہوار بھی ہے, ملی تہوار بھی ہے اور معاشرتی تہوار بھی ہے. تینوں پہلو ہیں. دینی یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر مسجد میں گئے, نہا دھو کے عید نماز پڑھی, یہ دینی ہو گیا. اور ملی اس حوالے سے علامہ نے کہا تھا عید آزاداں شکوہ ملک و دین, کیا کہنے ہیں کہ جو آزادوں کی عید ہوتی ہے وہ ملک و دین کے شان و شکوہ کا سبب بنتی ہے, اور جو غلام لوگوں کی عید ہوتی ہے وہ ہجوم مومنی ہوتی ہے. تو یہ شان و شکوہ کا بھی سبب ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا, یہ تو ایک مخصوص وقت کے لیے, چند منٹ کے لیے ہم نے وہ ادا کرنے کے بعد وہ تو فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد معاشرتی یہ تہوار ہمارا بدل جاتا ہے جس میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا ہوتا ہے, پریشان لوگوں کی پریشانیاں بانٹنی ہوتی ہیں, خوشی کے موقع پر جو لوگ خوشی سے محروم ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوتا ہے. کسی کا عزیز فوت ہو گیا, کسی کا شوہر فوت ہو گیا, کسی کا بیٹا رخصت ہو گیا, جو پچھلے 6 مہینے سے ناراض تھے ان کو جا کے منائیے, ان سے ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہوتے ہیں. اور ایسے موقع پر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی انا نیچے رکھ کے رشتوں کو بچانا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انا اوپر رکھتے ہیں, رشتے ہار جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انا قربان کر کے رشتے بچا لیتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. دوسرے یہ جو ہم نے اس وقت اہتمام کیا ہے, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ضرور کیجئے کہ ہم نے تو بحیثیت ادارہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹلی ایبل دوست ہیں ان کے ساتھ یہ عید منائی جائے. ہم نجی زندگی میں کیسے عید کو زیادہ معنی خیز بنا سکتے ہیں کہ تہوار بھی ہو, خوشی بھی ہو اور ایک روحانی خوشی بھی ہمیں حاصل ہو سکے. سبحان اللہ. بلا شبہ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے پھوٹے. سبحان اللہ. وہ خوشی دائمی خوشی ہوتی ہے. بے شک. باقی جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ ذہنی تعیش ہو سکتا ہے, ایک وقتی لذت ہو سکتی ہے, لیکن جو خوشی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور انسان کی عمر بھی بڑھا دیتی ہے, رزق بھی بڑھا دیتی ہے, برکت بھی بڑھا دیتی ہے, وہ خوشی ہے جو دل سے پھوٹے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت میں جتنی مسرت محسوس کر رہا ہوں مجھے کم عیدیں یاد ہوں گی جو بچپن کے بعد میں نے گزاری, اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہو اپنے ان دوستوں کے ساتھ آج عید مناتے ہوئے. بلا شبہ آپ جب آئے ہیں تو اس وقت سے آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس کا. دیکھیں
جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں علیہم السلام وہ بنیادی انسانی حقوق اور احترام انسانیت کے تحفظ کے لیے آدمیت، احترام آدمیت. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایون دیکھیں سلسلہ نبوت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری کڑی ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے جو معجزات ہیں وہ انہی لوگوں سے شروع ہوئے نا. سبحان اللہ، جو مریض ہے، جو بینائی سے دور ہے، ہاتھ رکھتے ہیں شفا ہو جاتی ہے، یعنی نبی کے معجزات کا اظہار ہوا. واہ 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 واہ. عمران مرتضیٰ صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ آج تشریف لائے ہیں فاؤنٹین ہاؤس سے، ذرا ان کا بھی تعارف کرائیے، اپنے ادارے کے حوالے سے بھی ضرور کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا. الحمدللہ. دوسرا، لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آج کا دن سر بڑا امپورٹنٹ دن ہے مسلمانوں کے لیے. جو چند امپورٹنٹ دن ہے اس میں ایک دن یہ عید الفطر کا دن ہے. اور آج عید الفطر کا مقصد، بلکہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھوک اور پیاس اور جو قربانی دینے کی سبق ہمیں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہی انہی لوگوں کا خیال رکھنا ہے. جی درست کہہ رہے ہیں. یہ پورا مہینہ ایک ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا پروگرام ہمارے دل میں گداز پیدا کرنے کے لیے. جی کہ بالکل یہ ٹریننگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو حکم تھا کہ بھئی یہ ایک مہینہ آپ نے گزارنا ہے تاکہ آپ فیل کریں. بالکل درست. آپ کو احساس ہو کہ جو اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ بھی اس کی فیلنگ کو ڈیولپ کریں. دیکھیں ہم بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ پریشان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عملاً ہم فیل نہیں کرتے. بالکل درست. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ایک زبردست پروسیس ہے. اچھا، جہاں تک فاؤنٹین ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے چند ایسے ادارے ہیں کہ جس پہ بینگ پاکستانی یا بینگ مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. سائیکیٹری کے امراض، جو ایک بات ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں، آپ کے ٹی وی کے توسط سے بھی کہوں گا دوبارہ، کہ بھائی دماغی بیماری اور ذہنی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بیمار ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دماغ ان کا ہونا چاہیے. تو یہ بیماری جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ دماغ کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والی بیماریاں ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیزوں کو منع انہوں نے 1500 سال پہلے کیا تھا، آج بھی ہم وہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذہنی بیماریاں بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہیں اور فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت 3 برانچز ہیں. ایک لاہور میں جو ہے وہ 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ سرگودا میں ہے، فاروق آباد میں یہ 650 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کمیونٹی کی سب سے خوبصورت مثال ہے اس وقت کہ یہاں پہ پورے پاکستان کے مریض موجود ہیں. ہم نے لاسٹ ایئر 44,000 پیشنٹ چیک کیے آؤٹ ڈور میں فری. اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کی سپورٹ سے یہ چلتا ہے. سارے پاکستان کی سپورٹ چلتا ہے. اگر ہمارے گھر میں، جس طرح آپ نے تھوڑی سی اپنے انٹرو میں بتایا اور پروفیسر نے بتایا کہ یہ جو عید کی خوشی ہے، اگر ہم صحیح طور پہ اس کی روح کو سمجھ لیں تو پھر فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کی ضرورت نہ پڑے. میں چاہوں گا کہ ذرا تعارف بھی کرائیے جو یہ اب آپ تشریف لائے ہیں آج. جی، میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو میرے ساتھ اس وقت 6 لوگ یہاں موجود ہیں. جی. اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ فیمیل ہیں، خواتین ہیں. جی. اور 2 ہمارے بھائی بھی ہیں. ان میں سے اطہر انصاری صاحب جو ہیں وہ کئی سالوں سے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اطہر انصاری صاحب اپنے بارے میں خود بتائیں گے. کوئٹہ سے ہیں. جی. اور ہمارے پاس کیفی صاحب کے صاحبزادے، کیفی صاحب جو ایک بہت مشہور ہدایت کار تھے، اور ان کے صاحبزادے ہیں علی کیفی، یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت ہی ایک پڑھی لکھی ہماری ساتھی ہیں، یہ آپ کو اپنی تعارف خود بتائیں گی. ریحانہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. میڈم ہمارے ساتھ ہیں. یہ آپ کو سر خود بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیں. اور یہ اتنے زبردست لوگ ہیں کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ہمارے 92 چینل کے کافی لوگ پروگرامس وہاں پہ ہوتے رہے، آپ آئیں اور دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں. کیا ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی ان پروگراموں کے ذریعے. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کیفی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے گھر والے ان کو نہیں لے جاتے. 10-15 سال سے وہ ہمارے پاس.
یہ پاکستان کا کتنا ریحانہ بڑا نام ہے بیٹھی ہوئی اور ہیں، کتنا ریحانہ بڑا خانوادہ ہے جی سر آپ یہ دیکھیں، اور کتنے کامیاب جی لوگ جی ہیں. بالکل ایسے کامیاب، اور یہ اتنا زبردست بندہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں ماشاءاللہ یہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اچھا میں ان کی طرف بڑھوں گا، لیکن مجھے بتائیے کہ فاؤنٹین ہاؤس میں جیسے لاہور میں 400 آپ کے پاس بیڈ ہے جی جی، اور سرگودا اور فاروق آباد میں ملا کے جو ہے نا ہمارے پاس 250 پیشنٹ وہاں 250 تو 650 یہ تقریباً 650 یہ 650 میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ کے پروفیشنلی رائے کے مطابق گھر جا سکتے ہیں مگر ان کو لوگ گھر نہیں لے کے جاتے؟ دیکھیے سمپل سا فارمولا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے اپنے فاؤنٹین ہاؤس میں وہی گھر میں کیا جائے. ٹھیک ہے. بھائی وقت پہ دوا دے دی جائے، اچھا ان کا کھانے کا خیال کر لیا جائے، ان کے ساتھ ان کو انسان سمجھا جائے، پاگل نہ سمجھا جائے. بہن بھائیوں کو ایسا ہی رویہ اختیار کرنا ہے کہ اگر وہ خود بیمار ہو جائیں تو کیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے ویسے ہی ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے رویے میں ہلکا سا تشدد نہیں ہلکا نہیں، بعض دفعہ یہ بعض ایسی بیماریاں ہیں لیکن یہ خاص ایسے طور نہیں پہ خاص طور پہ ایسی بیماریاں ہیں، اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس ہیں، بائی پولر افیکٹو، وہ ایسے خیالات ایسے آنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ جی ان کو مار دینا ہے یا خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لینا ہے. اس کے لیے ٹریٹمنٹ موجود ہے سر، دنیا میں سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ موجود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ضمیر حیدر ضمیر صاحب کی طرف کروں گا، اور ویسے یہ ضمیر جگانے والی بات بھی ہے لوگوں کا. ضمیر بھائی پہلے کچھ سنا دیجئے. چند شعر اس عید کے پرمسرت موقع پہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم نہیں ہوتا. ارے واہ، کسی کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم کسی نہیں کے چھوڑ جانے سے یہاں کچھ کم نہیں ہوتا. سبھی مصروف رہتے ہیں کسی کو غم نہیں ہوتا. ارے واہ واہ. اور وسیع صاحب دیکھیے گا جی جی کہ جہاں بھر کے جریدوں میں معیشت کے ڈرامے ہیں. واہ واہ. جہاں بھر کے جریدوں میں جہاں بھر کے جریدوں میں معیشت کے ڈرامے ہیں. بقائے آدمیت پر کوئی کالم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. بہت اچھے. کیا کہنے. اور مجھے پھر سے محبت پر کیا تھا جس نے آمادہ. واہ واہ. مجھے پھر سے محبت پر مجھے پھر سے محبت پر کیا تھا جس نے آمادہ. ملے ایسے وہ اب جیسے کوئی سنگم نہیں ہوتا. اور یہ کیا جنگ و جدل برپا ہے اس عرض محبت پر. یہ کیا جنگ و جدل برپا ہے اس عرض محبت پر کہ مینار محبت پر کوئی پرچم نہیں ہوتا. اور سبھی کچھ منہ پہ کہنے سے اکیلا رہ گیا ہوں میں. کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. شکریہ وسیع بھائی. سبھی کچھ منہ پہ کہنے سے اکیلا رہ گیا ہوں میں. اکیلا رہ گیا ہوں میں. مجھ ایسے سچ کے ماروں کا کوئی ہمدم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. ضمیر صاحب کیا کہنے. اور مقطع پیش ہے. شکریہ سر. جی. مجھے دل میں گلا رکھنا ضمیر آتا نہیں پیارے. مجھے دل میں گلا رکھنا ضمیر آتا نہیں پیارے. ضمیر آتا نہیں پیارے. کسی مومن کے سینے میں
दिले बरहम नहीं होता। क्या कहने क्या बहुत कहने। शुक्रिया। मैं बढ़ूंगा वकास अहमद साहब की तरफ। वकास, आप जो हैं वो माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं। वेरी गुड। तो कैसे आप यानी कि ये काम करते हैं, किस शोबे में आप खिदमत कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, फाउंडेशन की बुनियाद रखी। फाउंडेशन की बुनियाद रखी आपने। 50 रुपए से, क्या नाम है उसका? 50 रुपए से, 50 रुपए से। 50 रुपए से, अच्छा माशाल्लाह। तो बेसिक लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन का नाम है। बुनियादी का हमारा मकसद था मजदूर जो फिजिकली मजदूर है, ठीक है, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करना। व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अब तक कितने लोगों को आप व्हील चेयर प्रोवाइड करते अगर हम बोले हमको 4 से 5 हज़ार लोगों को व्हील चेयर हैं? 4 से 5 हज़ार लोगों जी। को। उसके अलावा एक मिनट ठहरिए भाई, सबसे पहले तो तालियां बजाइए वकास साहब के लिए। बहुत अच्छे यार वकास, वाह 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 वाह। 4 से 5 हज़ार लोगों को आप व्हील चेयर प्रोवाइड कर चुके हैं, माशाल्लाह। उसके अलावा हमारी डिस्पेंसरी क्या रही है, वेकेशन। उससे कितने लोग इस्तेफादा कर रहे हैं वकास? उससे तकरीबन रोजाना के 100 से 150 पेशेंट रोजाना? जी। उसके माशाल्लाह, अलावा मतलब महीने का 5-6 हज़ार जी, अफराद। उसके अलावा हमारा वेकेशन सेंटर है, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल कैंप, और जो कोरोना वायरस की तो वजह ये से इतने सारे काम आप अकेले कैसे कर लेते हैं? भाई अल्लाह का बेशक। जब आपकी नीयत साफ हो, बेशक। वो आपके वसाइल जो है वो खुद ब खुद आपके बेशक। तो वकास फंड्स कैसे जनरेट करते हैं आप? फंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जितना फंड है लोकली में जनरेट करता हूँ ठीक है, वेरी गुड। नो फॉरेन फंडिंग। मेरा मानना ये है कि जब अगर मेरे खुद अपना ख्याल नहीं होगा वाह, तो वाह। कोई हमारा ख्याल क्यों करेगा। मैं बढ़ूंगा अब अपने दोस्त तैमूर हसन तैमूर की तरफ। तैमूर, ये बताइए कि आजकल पढ़ा रहे हैं? जी वसी भाई, मैं सरकारी इदारे में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं 2002 में लेक्चरर हुआ था ठीक है। और मैंने पूरे पंजाब में 8वीं पोजीशन ली थी माशाल्लाह। ओपन मेरिट पे। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। उसके बाद जाहिर है आपको पता ही है, मैंने 2012 में पीएचडी भी कर ली जी, थी जी, जी, और जी। 2012 में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया माशाल्लाह। था। आप तो खैर ये मुल्की सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह के शेर कहते हैं, और सारे ही जो शोराए कराम हैं वो आपकी शायरी के, शख्सियत के, आपकी इल्मियत के मद्दा हैं। मैं चाहूँगा कि आपका जो दिल चाहे सुनाएं, मगर पहले ज़रा मुझे वो तस्वीर वाले अशार सुना दें जो जिसके हम बड़े आशिक हैं, वो भी और तेरा क्या बना भी। जी वसी भाई, मैं अगर आप इजाज़त दें तो 2 शेर कोरोना के ज़िम्न में कर सुना के ज़रूर, उसके बाद आपका शो है, जैसे आपका दिल करता है। जी बहुत शुक्रिया। कि कोशिशें जारी हैं, आफत से निकल आएगा। कोशिशें जारी हैं, आफत कोशिशें से। जारी हैं, आफत से निकल आएगा। कुछ हल कुछ अल्लाह की नुसरत से निकल बहुत अच्छे, आएगा। बहुत अच्छे तैमूर बाबा। बहुत अच्छे। हल कुछ अल्लाह की नुसरत से निकल आएगा। मैं यकीन रखता हूँ इंसान बफजले रब्बी वाह वाह, इस कोरोना की मुसीबत से निकल सुभान आएगा। अल्लाह। बहुत अच्छे, मैं यकीन रखता हूँ मैं इंसान यकीन रखता बफजले रब्बी, क्या कहने। बहुत अच्छे। मैं यकीन रखता हूँ इंसान बफजले रब्बी इस कोरोना की मुसीबत से निकल आएगा। बहुत अच्छे। एक शेर मुहूम सी उम्मीद है जी। हालांकि वो पूरी होती हुई महसूस नहीं होती, लेकिन है जरूर। अल्लाह ताला से हमेशा रखनी अच्छा। चाहिए अच्छी, और पूरी करेगा जी, इंशाअल्लाह। मैं शेर सुनाता हूँ, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे जी जी। कि मुझको उम्मीद है इस कौम का हर एक रहबर इस मुसीबत में सियासत से निकल आएगा। वाह वाह, तैमूर फिर पढ़िए। बहुत अच्छे। मुझको उम्मीद वाह, वाह। है इस कौम का हर एक रहबर इस मुसीबत में इस मुसीबत में सियासत से निकल आएगा। अल्लाह अकबर। तो ये 3 अशार थे, एक पैगाम था, एक मोहब्बत थी, एक हौसला देने की बहुत ख्वाहिश थी। अच्छे। जरा तैमूर कुछ शेर उसके सुना दीजिए, तेरा क्या बना। जी मैं पेश करता हूँ वसी भाई। तुझे जिंदगी का शऊर था, वाह वाह, तेरा क्या बना। क्या कहने। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तेरा क्या बना। तू खामोश क्यों है मुझे बता। वाह 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 वाह, तेरा क्या बना। क्या कहने यार तैमूर। तुझे वाह, जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तू खामोश क्यों है। तू खामोश क्यों है मुझे बता। वाह वाह, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की आहा। तलाश थी, सो बिछड़ गए। सो बिछड़ गए। वाह वाह, नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए। मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया। तेरा क्या बना। तेरा क्या बना। क्या कहने यार तैमूर बहुत साहब। अच्छे। वाह वाह, नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए। वाह वाह वाह, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया। वाह वाह, तेरा क्या बना। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है। क्या मिसरा है। वाह वाह,
मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। बहुत अच्छे तैमूर साहब। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। तेरा क्या बना। मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, वाह वाह वाह। मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए कोई आके मुझसे ये पूछता तेरा क्या बना। क्या कहने यार, बहुत अच्छे। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, वाह वाह। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, और मैं तो कामयाब न हो सका, तेरा क्या कहने यार, बहुत अच्छे। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना। तुझे देख कर तो मुझे लगा था कि खुश है तू। अरे वाह वाह तैमूर, क्या शेर है गजल। वाह वाह। तुझे देख कर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, और तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। क्या कहने। देख कर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, क्या कहने। तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. मैं चाहूंगा इमरान भाई आप जरा अगर फर्दन सबसे कुछ बात भी करवा दें, तारुफ भी इनका हो जाएगा जरा। जी बड़ी आपको एक माशाल्लाह एक ऐसी हम कामयाबी की कहानी सुनाएंगे जी। और कामयाबी कहानी ये है कि ज़हरा जो है हमारे पास कई साल से आती जाती रही हैं और इस वक्त मास्टर्स कर रही हैं इंग्लिश में माशाल्लाह। और इन्होंने ज़िंदगी के कुछ ऐसी तकलीफ़ें गुजारी। अच्छा। इनकी शादी का मसला हुआ, फिर इनके बेबी की डेथ हुई, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये बहुत मजबूत खातून है और इसके साथ साथ ये बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन है। ये इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल के साथ क्रिकेट मैचेस में हमारी तरफ से एज ए कैप्टन खेली हैं और वे जीती हैं। और ये बहुत अच्छी शायरा भी हैं और ये अच्छी गुलकारा भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये थोड़ी सी 2 मिनट को खुद दें, ये आपको बताएंगे तो ज़रूर। आप हमें अपनी कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और ये जो मास्टर्स आपने इंग्लिश लिटरेचर में यकीनन है ना कर रही हैं, कितना हो चुका है अभी? पेपर्स होने इस साल। अच्छा, वेरी गुड। कोरोना की वजह से लेट हो गए हैं। कोई ना कोरोना की वजह से लेट हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, माय नेम सैयदा कमर ज़ारा माशाल्लाह। एंड ऑल द ब्रॉट अप इज में जो हुई थी सारी वो मुल्तान में हुई थी। शादी के बाद मैं गुजरात चली गई मंगोवाल, लेकिन 4 साल बाद डिवोर्स हो गई और मैं 2000 से बीमार हूँ। शुरू से थी बाइपोलर, लेकिन ट्रिगर किया मदर की डेथ के बाद। अच्छा। तो घर वालों ने तो बहुत पैम्पर किया, बड़ा ख्याल रखा और उससे ज़रा नया मुझे पता चला कि मैं पेशेंट हूँ। तो जो साइको पेशेंट होते हैं ना भाई, वो सुने सर वो मानता नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ। जिस दिन वो मान लेना कि मैं पेशेंट हूँ, मुझे डिजीज़ है तो मुझे दवाई खानी है, तो समझे आधे से ज़्यादा मर्ज उसका वहीं दूर हो गया। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये मर्ज जो है ना, ये आम बीमारियों जैसा है। किसी को दिल का मर्ज होता है, किसी को गुर्दे का मर्ज होता है, तो उसकी दवाई खाता है। दवा नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा, दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और एग्जेजरेट कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं 2008 में आई इनके पास, तो विद इन 6 मंथ्स में रिकवर कर गई।
تو جو دوبارہ میں آئی ہوئی سر میں میڈیسن چھوڑی اور میں 2014 میں آئی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں, گھر میں بھی ٹھیک رہتی ہوں. میں مسقط بھی گئی 5 دفعہ بھائی کے پاس چاچا ماں کے لیے. اسلام آباد بھائی نے گھر بنایا, جب پاکستان آتے ہیں میں تب بھی جاتی ہوں. تو اب آپ ماسٹرز کر رہی ہیں انگریزی میں, اس کے بعد کیا پھر ارادہ ہے, جاب کریں گی, پڑھائیں گی؟ میں نے میڈم زری ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں فیمیل بلاک کی, ان سے کہا تھا کہ مجھے ممبرز سوشل ویلفیئر آفیسر بنا دیں ایز والنٹیئر. اور دوسرا میری فیملی تو میرے ساتھ سپورٹ کرتی ہے. اور میں کہنا چاہوں گی, پیغام دینا چاہوں گی کہ جس بچے کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا نارمل روٹین سے ہٹ کر کام کر رہے یا وہ جو یوزول ٹرین میں کام کرتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی ایکشن لے رہا ہے یا کوئی ہائپر ہو رہا ہے یا کچھ بھی, تو اس کو ایسے ادارے میں لائیں, اس کا علاج کروائیں. یہ کوئی پاگل خانہ نہیں ہے. اگر آپ نے چاہنا ہے نا کہ آپ کو بچہ خودکشی کر لے یا مار ڈالے اپنے آپ کو یا کچھ ہو, اسے قید کر دیں, نہیں, پھر آپ ٹھیک نہیں ہیں. جیسے دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح سے اس کی بیماری ہے اور یہ آپ یقین کریں بہت سویر ہے. سر ریحانہ ہمارے پاس 10-12 سال سے ہیں. ریحانہ کی بھی یہ اسی طرح کی سٹوری ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کی ایک بہن, بڑی مشکلوں سے ہم نے ان کو ڈھونڈا ہے, وہ ان سے ملنے آتی ہیں, لیکن پچھلے 10-12 سال سے کوئی ملنے نہیں آیا. اچھا. ان کی شادی ہوئی اور ان کے شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ان سے بیٹی جو ہے وہ چھین لی اور اب یہ بیچاری اس کا انتظار کرتی رہتی ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ریحانہ ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, فاؤنٹین ہاؤس میں بڑی والنٹیئر ورک کرتے ہیں. یہ ساری ٹیم جو بیٹھی ہے سارے کام کرتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو مختلف ادارے ہیں, لائرز نے بھی مختلف اس طرح کے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے انصاف کی اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے بچے کو؟ سر ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف پروگرامز کے تھرو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملی. ادروائز ہماری جو بہت افسوسناک بات بھی ہے, مجھے لگ رہی ہے جو بات وہ یہ ہے کہ جیسے معاشرے کے ہر فرد نے اور ان کے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سب نے آپ کے ادارے پر چھوڑ دیا ہے بس, جسے جو مجھے لگ رہی ہے. ایک اور بھی جو بات ہے معاشرے کی اور بے پرواہ ہو گئے ہیں, بے حسی, معاشرے کی بے حسی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. دوسری طرف ہماری مینجمنٹ دیکھیں نا, یہ ہمارا سن رہا ہے کوئی, تو کسی لائر کو یا کسی تنظیم کو چاہیے کہ ان کے بچے کو ان کا حق دلانے کے لیے ان کا کیس لڑیں اور ان کو کم از کم اپنے بچے سے ملاقات تو ہو سکے. اچھا, ہماری مینجمنٹ سر یہ ایک اور بات بھی کرتی ہے. دیکھیں ایک طرف تو 2% وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو ہمارے پاس چھوڑ گئے, جی جی, اپنے والد کو, بھائیوں کو چھوڑ گئے اور ایڈریس چینج کر لیے, نام بدل لیے, بالکل نام بدل لیے, ایڈریس چینج کر لیے. اور ایک طرف 98% پاکستانی ہیں کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں, جو ٹائم دیتے ہیں, جو وقت دیتے ہیں, جو عید میں چوڑیاں لے کے آتے ہیں, عید میں کپڑے لے کے آتے ہیں, کھانے لے کے آتے ہیں. کیا بات. اور ان سے کوئی ڈائریکٹ رشتہ سر ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ان میں سے کئی لوگوں نے, یا آپ یہ ان سے خود بھی پوچھ لیجیے گا, کسی نے ان کو بہن بنایا ہوا ہے, کسی نے بیٹی بنایا ہوا ہے. تو یہ ٹوٹل تو یہ کیونکہ چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے, 26-27 کروڑ روپے ہمارا بجٹ ہے کہ سب پاکستانی دیتے ہیں. تو ہمارا اصل چہرہ تو پھر وہ 98% جی 98% پاکستانی ہوئے جو بالکل ایک طرف وہ لوگ ہیں, 2% وہ لوگ ہیں بہن بھائیوں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کو اپنے بچوں سے زیادہ اچھا رکھنا ہے. ہم کسی کو باہر نکالنا نہیں چاہتے, لیکن ہم گھر کا نیبل بدل بھی نہیں, گھر کا نیبل بدل کوئی ماں بہن کا بھی, بہن بھائیوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی ہم لوگ کوئی اس کے بدل نہیں کر سکتے. تو یہ معاشرے کی جو بے حسی ہے سر, اس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ بیہیویئر کو چینج کرنا ضروری ہے سب سے زیادہ. جی اپنا نام بتائیے گا. ریحانہ نواز. ریحانہ نواز. ریحانہ, تو ریحانہ آپ کے ایک بچہ ہے آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے, لیکن آپ اس سے مل نہیں پاتی ہیں؟ مل نہیں پاتی. دل چاہتا ہے بہت, یقیناً بہت دل کرتا ہے ملنے کو. بہت دل کرتا ہے ملنے کو. جی. اور کیا نام رکھا تھا آپ نے اس کا؟ صفورہ. صفورہ. جی. واہ. اور کتنی بڑی تھی جب آپ نے اسے آخری بار دیکھا ہے؟ 8 ماہ کی تھی. 8 ماہ کی تھی. اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی عرصہ ہو گیا. کافی عرصہ ہو گیا, سالوں ہو گئے؟ مجھے یہاں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے. تو یعنی کہ جب صفورہ 8 مہینے کی تھی تو اس بات کو بھی 8-10 سال ہو گئے. ہاں یقیناً جیسے آپ فرما رہی ہیں. زیادہ ہو گئے. زیادہ ہو گئے, زیادہ ہو گئے. تو آپ کو لازمی بات ہے, آپ سوچتی ہوں گی کہ وہ بڑی ہو گئی ہوگی, کھیلتی ہوگی. فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے اب فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے. تو کبھی آپ سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہوا؟ رابطہ نہیں ہوا. رابطہ یقیناً یاد تو بہت آتی ہوگی. یاد آتی ہے. یاد آتی ہے. جی.
آگے میں ذرا مائک سفورہ ان کو دے دیجیے گا. یہ ہماری مشکل آسان کرے. یہ سر ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک کینٹین ہے جو ہم نے مختلف ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس ہے. اس میں آکوپیشنل تھیراپی یونٹ ہوتی ہے, اسٹچنگ عورتیں کرتی ہیں, پینٹنگ کرتی ہیں. کبھی آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا بہت ہی زبردست خوبصورت سی جگہ ہے وہ. میری آپ سچی بات ہے بدقسمتی رہی مجھے, ڈاکٹر صاحب نے ثاقب صاحب نے 3-4 مرتبہ کہا, لیکن اب میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں کیا انشاءاللہ اسی مہینے ہم کوشش کریں گے. آپ پراؤڈ فیل کریں گے سر. جی 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 کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ پراؤڈ فیل کریں گے. پروفیسر صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں اور ہمارے پاس رہتی ہیں, تو وہ کینٹین جو ہے نا اس میں بہترین قسم کی چاٹ, بہترین قسم کی چیزیں, بہترین قسم کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کی ہے. کبھی جو ہے کینٹین پراپر رن کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ سیل بھی کرتی ہیں سر. اچھا, تو یہ ذرا ان سے. تو آپ بتائیے اپنے بارے میں کچھ, اپنا نام بتائیے سب سے پہلے. میرا نام سمینہ وارسی ہے, میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. My mom was a lady doctor. اچھا. تو she died around 7 years ago. اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے ہائی سیکنڈری میں. میرے سبجیکٹس تھے سائیکالوجی, ہوم اکنامکس اور پرشین. اور مجھے بکس بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے. پیپر بیک فکشن مجھے پسند ہے بہت, وہ خاص طور سے سڈنی شیلڈن اور یہ ڈینیل اسٹیل کی. ڈینیل اسٹیل کا کون سا ناول پسند ہے آپ کو؟ Irresistible Forces. ونڈرفل. خود نہیں آپ نے سوچا جب آپ کا اتنا یعنی کہ پڑھنے کا شوق ہے تو خود بھی کچھ لکھیے؟ جب میں چھوٹی تھی تو لکھتی تھی کچھ, تھوڑی سی پوئٹری ٹائپ کرتی, مگر اب نہیں, عرصہ ہو گیا نہیں ہو سکتا. تو آپ تو بالکل ماشاءاللہ جسے کہیے بہترین, یعنی کہ اب تو آپ کی صحت بہت بہتر لگ رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ گھر جانا جو ہے وہ بہتر ہے؟ گھر جانا تو بہتر ہے, لیکن کوئی ایسا گھر نہیں ہے نا جہاں پہ میں ایکسیپٹیڈ ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد علی کیفی. ماشاءاللہ. میں کفایت حسین کیفی فلم ڈائریکٹر کا بیٹا ہوں. جی جی جی. غزالہ میری والدہ ہیں, یو ایس سے ہوتی ہیں. والد تو فوت ہو گئے ہیں. عنایت بھٹی میرے تایا تھے. جی جی. ساری فیملی گرل شو بزنس میں. تقریباً 13 سال سے فاؤنٹین ہاؤس میں ہوں. میں 2007 میں آیا تھا اور اب مجھے 2020 ہو گیا, میں یہیں پہ ہوں. ایک سال کے لیے بیچ میں گھر لے کے گیا تھا بھائی, کراچی لے گیا تھا. کنٹونمنٹ بورڈ میں کینٹین میں مینیجر رہا, نوکری کرتا رہا. 1 سال وہاں پہ جاب کی, اس کے بعد دوبارہ ایڈمٹ کروا گیا اور 2-2.5 سال سے ملنے بھی نہیں آیا. کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کا, اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اس نے گھر بھی شفٹ کر لیا, چینج کر لیا, اور بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے, اب یہ میرے تو بہت سارے دوست ہیں چونکہ ان کے جس خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں, اور سچی بات ہے کہ چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میرے سامنے نہیں ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا, مگر جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں اس سے قطع نظر کہ یہ کس خانوادے سے ہیں, لیکن جو لوگ جن کا پورا خاندان ہوتا ہے, اور اس طریقے سے بالکل چھوڑ دینا, یہ تو کوئی کیا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جو صلہ رحمی ہے نا شاہ جی, جی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی عرش کے ساتھ پائے پکڑ کے کھڑی ہے, جی جی, اور وہ کہتی ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ, جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے. تو جو صلہ رحمی چھوڑ دیتے ہیں, صلہ رحمی کے کئی فوائد ہیں. اس میں سے ایک عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, برکتیں ہوتی ہیں, صحت مند رہتا ہے آدمی, ایک تو یہ ہے. اور جو صلہ رحمی چھوڑ دیتا ہے وہ تو پھر بہت بھیانک اس کا انجام ہوتا ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا, صدقے کا اجر بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ملے گا. تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے, اور حدیث پاک ہے جو قطع رحمی کرتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی وساطت سے کوئی رابطہ ہو جائے, جس طرح آپ کے تعلقات ہیں, چونکہ راستہ نکل سکے. یہ بتائیے عمران مرتضیٰ صاحب کہ اب جیسے یہ کیفی صاحب جو ہیں یہ, لیکن کیا ان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ گھر رکھا جا سکے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو سارے مریضوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہم خیال کرتے ہیں بھئی آپ وقت پہ دوا دیں, وقت پہ کھانا پینا دیں, وقت پہ ان کا خیال رکھیں, موٹیویٹ کریں. یہ جو پاگل کہنے کا کانسیپٹ ہے اس کو بالکل ختم کریں. جی. تیمور یار وہ اپنا تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں, کیا شعر ہے یار جی, یہ اپنا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ جی؟ وہ بھی, اور چونکہ عید شو ہے جی, تو تیمور صاحب سے گزارش ہے, میں نے کوئی 15-16 سال پہلے ان کی سنی تھی غزل, غلط فہمی میں مت رہے, وہ ضرور سنانی ہے. بہت اچھے. آپ دونوں کا حکم سر آنکھوں پر. مجھ میں ہمت ہے ابھی
زخم میں کھا سکتا ہوں. یار کیا شعر ہیں تیمور، واہ واہ. بہت اچھے. مجھ میں ہمت ہے ابھی زخم میں کھا سکتا ہوں. اور کیا خودداری ہے، کیا آنا ہے. سوئی آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا. یار کیا کہنے تیمور، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کیا کہنے، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے تیری اندازے سے، اور تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے تیمور. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کیا کہنے تیمور صاحب. تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں. تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں. کیا کہنے تیمور. تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں. میری خوش فہمی تھی یوں تجھ کو بھلا سکتا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. حوصلہ اتنا تو بخشا ہے تیری فرقت نے. حوصلہ اتنا تو بخشا ہے تیری فرقت نے. اب میں ہر رنج سہولت سے اٹھا سکتا ہوں. بابا کیا کہنے تیمور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقاص عید کیسی گزر رہی میرے بھائی کی؟ عید الحمدللہ بڑی اچھی. ایک نئی کافی بیری گزر رہی ہے. اچھا. کچھ پیسے بچوں کے ساتھ. ہاں آپ کو تو کچھ اور مخصوصیات کو پریشان کر کے بڑی اچھی گزر رہی ہے. اور ابھی کیسے ساری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے کہ ہر شخص، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جی کہ اگر ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے. میں کسی بیٹی کی بات کروں تو ہم میں سے اگر ہر شخص ایک بچے کو ڈراپ کر دے یار اس کو میں دیکھوں گا، بالکل ٹھیک تو میرے سامنے بہت سے مسائل اور بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی. ایک ہر شخص اگر اپنا کام رکھے، ایک بچے کو اڈاپٹ کر لے، کفالت بھی کر لے، تب بھی بہت آسانی ہو. کوئی ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں. کوئی جی وہ اپنے گھر میں ہو. اداروں کی بھی ضرورت تو ہے اپنی جگہ ہے نا، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تب تو ان کو زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے. کہ ہم گاڑی منگانے گاڑا ہمارے پاس نہیں بھی ہے. اگر ہم ایک گھر میں اگر میرے پاس ایک بچہ ہے میں کہوں یار خواب رکھیں، اس کی کفالت میرے ذمہ ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت سے مسائل ہمارے گھر میں بہت کم ہو گیا. ٹھیک ہے. پروگرام بالکل اختتامی لمحات پہ ہے. میں تو بہت ہی میری جذباتی کیفیت مجھے اندازہ ہے ابھی کرونا نہیں ہوتا تو میں وقاص سے لے کے سارے دوستوں کو باری باری گلے لگاتا. میں نا شاہ جی خود 2-2.5 سال عمر تھی میری، میں والدین میرے فوت ہو گئے. جی تو میں پورے مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے گزار کر میرے پہ بہت اللہ کی رحمت رہی، لیکن میرے والد کی بھی اتفاق سے جلدی رہ ہوگی تو میں بھی اس کیفیت سے گزرے. میں احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت شعر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا. سبحان اللہ، مجھ کو آتا نہیں. یہی پیغام ہے ہمارے ڈفرینٹلی ایبل دوستوں کا. میں چاہوں گا آخر میں 2 شعر ہمیں ضمیر ضرور سنا دیجئے. آدمی کو کھاتا ہے. شاہ صاحب دیکھیے، آدمی کو کھاتا ہے. جی آدمی کو کھاتا ہے، بھیڑیا کہے لگاتا ہے، اور دشت مرتا ہے تشنگی سے مگر. شاہ صاحب دیکھیے گا، دشت مرتا ہے تشنگی سے مگر ابر دریا کو میں پلاتا ہے. واہ ابر دریا کو میں پلاتا ہے. بہت اچھے ضمیر بھائی، بہت اچھے ضمیر بھائی، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اور ایک اچھی بات جو ہمارے
بصارت سے محروم بھائیوں نے جب احتجاج کیا تھا تو ویسے نہیں کیا تھا جیسے سو کالڈ بصارت یا بصیرت والے کرتے ہیں. کوئی انہوں نے گملہ نہیں توڑا تھا, کوئی انہوں نے طوفان بدتمیزی نہیں کیا تھا, مگر پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ان پر اس وقت تشدد بھی ہوا, مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ان کو حق جو ہے 50% کو وہ مل گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا, سید بھائی آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, وقاص آپ کی تشریف آوری کا, جو دوست ہمارے فاؤنٹن ہاؤس سے جو بہنیں تشریف لائی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ, تیمور حسن تیمور کا بہت بہت شکریہ, ضمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. 92 کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ہمارے لیے یہ بہت اچھا پروگرام منعقد کیا. جی 92 اصل میں ہمیں بہت انسپائر کرتا ہے کہ آپ معنی خیز پروگرامنگ جو ہے وہ لے کر آئیں. اسی لیے میں نے بتایا کہ آج ہم نے عید جو منائی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ عید ہے, چونکہ ہم نے ڈیفرنٹلی ایبل اپنے پاکستانیوں ساتھیوں بھائیوں کے ساتھ عید منائی ہے, مگر عید کو معنی خیز بنائیے. اجازت دیجیے, عید مبارک, اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.